السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل رضوی وائس پر۔ ہم آپ کے سوال اور ہمارے جواب لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آج کے جو ہمارا سب سے پہلا سوال جو ہمارے پاس آج موجود ہے وہ یہ ہے، سوال نمبر 1 ہے کہ کیا ناپاک عورت اگر سحری کا کھانا بنائے تو کیا اس کھانے سے روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے؟ یعنی ان کا سوال یہ ہے کہ جو عورت 10 دن یا 7 دن کے لیے جو ناپاک ہوتی ہے، جس کو حیض یا پھر نفاس یعنی جو بچہ پیدا ہونے کے بعد جو 40 دن تک عورت ناپاک رہتی ہے، اگر کھانا بنا دے اگر کسی روزے دار کے لیے صبح سحری میں، تو کیا اس جو ہے کھانے سے بندہ روزہ رکھ سکتا؟ تو دیکھیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ روزہ جو ہے اس عورت کے کھانے سے جو ہے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ہاں، کیونکہ آپ مسئلہ جانتے ہیں کہ عورت جب تک پاک نہیں ہوگی وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن جو ہے وہ جس کے لیے کھانا بنا رہی ہے اس کا روزہ ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اکثر یہ گاؤں میں ایسا رواج ہے کہ جو عورت ناپاک ہو اس کے ہاتھ کے کھانے سے روزہ نہیں رکھا جا سکتا، یا اس کے ہاتھ کے جو ہے کھانے پر فاتحہ نہیں لگتی۔ یہ جو ہے لوگوں کی اپنی جہالت ہے۔ اس عورت کے بنائے کھانے سے روزہ آپ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بارِ شریعت میں یہ مسئلہ موجود ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا میت میں غسل کر کے جانا ضروری ہے، یعنی نہا کر جانا ضروری ہے؟ دیکھیے، میت میں اگر آپ پر غسل فرض ہے تو آپ کو غسل کر کے ہی جانا پڑے گا، لیکن آپ پر غسل فرض نہیں ہے، اور جس طرح سے گاؤں میں وغیرہ میں یہ ایک رواج بنایا گیا کہ جب بھی تو نہانا ضروری ہے، تو دیکھیے نہانا ضروری نہیں۔ اگر آپ پر غسل فرض ہے تو آپ نہا کر جائیں، ورنہ جو ہے آپ وضو بنا کر جا سکتے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ پر غسل فرض ہے تو اس وقت آپ کو غسل کر کے نماز جنازہ میں یا میت میں آپ کو جانا ہے۔ اگلا سوال ہے، کیا لڑکا لڑکی کی رضامندی کے بغیر شادی کرنا جائز ہے؟ دیکھیے، لڑکا لڑکی کی رضامندی شادی میں ہونا بڑی ضروری بات ہے، ٹھیک ہے۔ اگر لڑکا لڑکی دونوں بالغ ہیں اور ان میں سے دونوں میں سے کسی نے بھی جو ہے منع کر دیا تو طلاق جو ہے نکاح نہیں ہوگی، چاہے گھر والے کتنا ہی زبردستی اس سے ہاں کروا لے، یا قاضی صاحب بھلے ہی اس میں جو نکاح پڑھانے والے ہیں وہ بھلے ہی اس میں لکھ دے کہ انہوں نے نکاح قبول کر لی ہے، نکاح نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کسی نابالغ کی نکاح پڑھائی جا رہی ہے تو اس کا جو ولی ہوتا ہے، یعنی جو اس کے گھر والے ہوتے ہیں، اگر کسی بیٹی کا باپ ہے یا بیٹی کا بھائی ہے، باپ نہیں ہے تو بیٹی کا بھائی ہے، تو وہ ان سے اجازت لینی پڑے گی آپ کو۔ لیکن اگر بالغ ہے تو جب تک لڑکا اور لڑکی دونوں راضی نہیں ہے تب تک چاہے پوری دنیا اکٹھی ہو جائے ان دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا، یہ بات یاد رکھنا۔ تو دونوں کی اجازت لینا بڑی ضروری ہے۔ یہ عالمگیری کا جو ہے مسئلہ ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ جب تک لڑکا لڑکی دونوں راضی نہ ہو یا وہ جب تک اجازت نہ دے دے تب تک جو ہے نکاح نہیں ہوگی۔ اگلا سوال ہے کہ ہمارے یہاں پر ایک صاحب ہے، اس مسئلے کو غور سے سننا آپ۔ ہمارے یہاں پر ایک صاحب ہے جو کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کا وضو ہو اور وہ کسی میت کو دفنانے گیا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب اگر وہ نماز پڑھنا چاہے تو اس کے لیے دوسرا وضو کرنا ضروری ہے۔ اور آگے یہ لکھتے ہیں کہ وہ ایک نیک آدمی اور وہ ایک درگاہ پر رہتے ہیں۔ یعنی ان کا سوال ہے کہ کوئی درگاہ پر کوئی آدمی ایک رہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر آپ وضو بنا کر کسی میت میں گئے اور وہاں پر میت کو آپ نے دفنانے کے بعد جیسے آپ نے میت کو دفنایا آپ کا وضو ٹوٹ گیا، اگر آپ کو دوسری نماز پڑھنی ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے، تو وضو دوسرا کرنا پڑے گا۔ تو اس کا مسئلہ آپ کو یوں ہے کہ آپ چاہے فقہ کی کوئی بھی کتاب ہو، کوئی بھی کتاب، بارِ شریعت، قانون شریعت جو ہے، فتویٰ عالمگیری، سب کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، جو جتنی بھی وضو توڑنے والی چیزیں اس میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ میت کو غسل دینے، نہیں، میت کو جو ہے دفنانے یا جنازے میں جانے سے کسی کا وضو ٹوٹ سکتا ہے۔ یہ صرف اور صرف جو ہے کم علمی کی وجہ سے شاید ہو سکتا ہے، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھی شاید کسی سے سنا ہوگا، کیونکہ درگاہ پر حضرت رہ رہے ہیں، تو درگاہ پر کیونکہ اکثر آج کل وہ لوگ رہ رہے ہیں جنہوں نے پڑھا کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف 2 یا 4 جو ہے باتیں رٹ لی، ان کو درگاہ پہ بٹھا دیا جاتا ہے، جس طرح سے آج کل کے حالات ہے درگاہ کے۔
تو وہ کہنے سے یہ بات نہیں ہوگی. آپ جو ہے وضو آپ نے کیا ہوا ہے, آپ نے کسی میت کو دفنایا ہے, تو اسی وضو سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. ہاں اگر کوئی بیچ میں ایسی چیز پائی گئی کہ جسے آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہو, جیسے آپ جو ہے کوئی پیشاب کا قطرہ آ گیا ہو, یا پھر ہوا خارج ہو گئی ہو, یا کچھ اس طرح سے جو کہ وضو توڑنے والی چیزیں, اگر وہ ہو گئی تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا. لیکن صرف اور صرف کچھ ہوا ہی نہیں, آپ نے اگر یہ مانا ہے کہ نماز جو ہے کسی میت کو دفنانے سے اگر آپ کا وضو ٹوٹا ہے, تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. بالکل ساری کوئی بھی جو فقہ کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے, کہیں بھی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ نماز جنازہ میں شامل ہونے یا پھر جو ہے میت کو دفنانے میں کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہو. یہ بالکل غلط بات ہے. ان سے جا کر ایک بار پھر سے پوچھیں آپ کہ آپ نے پڑھا کہاں ہے یا آپ نے کس سے سنا ہے کیا. غلط بات ہے, وضو نہیں ٹوٹتا اس سے. اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر بیمار ہو جائے تو کیا اس عورت کے رشتہ دار اس شوہر کے رشتہ دار اس کی عورت کو طلاق دے سکتے ہیں جبکہ اس عورت کے لیے یہ فائدہ مند ہو. یعنی ان کا سوال ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر اگر بیمار ہو, اتنا بیمار ہو کہ جو ہے سخت بیمار ہو, تو اب اس جو شوہر کے جو رشتہ دار آدمی, چاہے بھائی ہو, چاہے جو ہے چچا ہو, چاہے اس کے سسر وغیرہ ہو, کیا اس عورت کو طلاق دے سکتے ہیں اور جبکہ وہ طلاق اس عورت کے لیے فائدہ مند بھی ہو. تو دیکھیے سب سے پہلے تو طلاق دینی بھی نہیں چاہیے, یہ بات یاد رکھنا. طلاق بہت جو ہے حالانکہ جائز چیز ہے, لیکن اگر جائز چیزوں میں اگر سب سے بری اگر کوئی چیز ہے تو وہ طلاق ہے. جب کچھ بھی ساری چیزیں اٹکلیں لگا لیں آپ کی, یہ معاملہ نہیں بن رہا, تب جا کر طلاق ہوتی ہے. ورنہ جو آج کل جس طرح سے رواج بنایا گیا طلاق کا, وہ طلاق نہیں ہے, وہ ایک طرح کا ظلم ہے. تو جو ہے طلاق صرف اور صرف, دوسری بات یہ ہے اگر کوئی بیمار ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے طلاق نہیں دینی چاہیے. اب رہی بات کی کیا شوہر کے علاوہ کوئی اور طلاق دے سکتا ہے, تو شریعت نے طلاق صرف اور صرف طلاق دینے کا حق صرف شوہر کو دیا ہے. شوہر کے علاوہ کوئی طلاق دے نہیں سکتا, یہ بات یاد رکھنا. اگر کوئی دے بھی دے اور شوہر کو پتہ بھی نہیں چلا, بہت سارے لوگ ایسا کر دیتے ہیں کہ ہم نے طلاق لکھ دی ہے اور وہ طلاق ان تک پہنچ جائے گی جبکہ شوہر کو پتہ بھی نہیں. کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ طلاق لکھ دیتے ہیں, بیٹے کو پتہ بھی نہیں چلتا, یا پھر جو ہے چچا وغیرہ طلاق لکھ دیتے ہیں اور جس کو طلاق لکھنی تھی, جس کو طلاق دینی تھی, اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. یہ اس طرح سے بہت جگہ ہوتا ہے. یہ طلاق مانے نہیں ہے. وہ جو ایسا کر رہے ہیں بیچ میں رہ کر کے, سب سے بڑے گناہ گار وہی ہیں جو اس طرح سے کام کر رہے ہیں. تو صرف اور شریعت نے اگر کسی کو طلاق دینے کا حق دیا ہے تو وہ شوہر ہے, شوہر کے علاوہ کوئی طلاق دے نہیں سکتا. یہ بات یاد رکھنا, ٹھیک ہے. یہ تھے ہمارے آج کے سوال. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ کل نئے سوالوں کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں ہم پھر سے حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.